السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی ہاں ناظرین، اس ویڈیو میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 سے انشاءاللہ ہم ترجمہ کریں گے 160 تک انشاءاللہ۔ اور اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز کا ترجمہ نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ سبھی لوگ وہاں جا کر ضرور سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین 151 کی ایک آیت رہ گئی تھی۔ بسم اللہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تم ان لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ صرف اور صرف مجھ سے ڈرو۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ بھی ہے تاکہ میں اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دوں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے، اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ مسلمانوں، یہ احسان بھی ویسا ہی ہے جیسے ہم نے تم میں کا ہی ایک رسول بھیجا۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ مسلمانوں، یہ احسان بھی ویسا ہی ہے جیسے ہم نے تم ہی میں کا ایک رسول بھیجا جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے اور تمہارے نفس کو پاکیزہ کرے، اور تمہیں کتاب یعنی قرآن مقدس اور عقل کی باتیں سکھائے، اور تم کو وہ باتیں بتائے جن کی تمہیں پہلے سے خبر بھی نہ تھی۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم ہمیں یاد کرو تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکریہ ادا کرتے رہو، میری ناشکری نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمانداروں، مصیبت کے وقت صبر اور نماز کے ذریعے سے خدا کی مدد مانگو، بے شک خدا صبر کرنے والوں ہی کا ساتھی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے یعنی شہید کیے گئے، تم انہیں کبھی بھی مردہ نہ کہنا، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگی کی حقیقت کا کچھ بھی شعور نہیں رکھتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم تمہیں کچھ خوف، کچھ بھوک اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی کر کے تمہیں ضرور آزمائیں گے، اور اے رسول ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا وَلَنَبْلُوكُمْ، اس کا مطلب یہ ہو جاتا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، لیکن اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یعنی نون کی تشدید کے ساتھ اللہ نے فرمایا۔ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ I will test every single of you. I will definitely test you. سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے نون کی تشدید کے ساتھ ہمیں یہ بتایا کہ ہم ضرور لازمی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اس لیے ناظرین، اگر اللہ کے نیک بندوں پر آزمائش آتی ہے تو یقیناً یہ کوئی بعید چیز نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ پر آزمائش نہ آئے، ضروری نہیں کہ آپ قرآن پہ عمل کرتے ہیں تو آپ پہ آزمائش نہ آئے، بلکہ اللہ نے تو ہر ایک کو کہا ہے کہ ہم ہر ایک کو آزمائیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم صرف نیک لوگوں کو آزمائیں گے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم صرف برے لوگوں کو آزمائیں گے، اللہ نے کہا ہم ہر ایک کو آزمائیں گے۔ اور پھر اللہ نے یہ کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے رسول
آپ ان میں سے جو صبر کرنے والے لوگ ہیں انہیں خوشخبری دے دیجیے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ناظرین، اوپر والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صابرین کے لیے خوشخبری سنایا ہے کہ اے محبوب، آپ صبر کرنے والوں سے کہیے کہ ان کے لیے بشارت ہے، کیونکہ جب بندے پہ آزمائش آتی ہے، مصیبت آتی ہے، کبھی اللہ کسی اس کے خاص کی جان لے کر آزماتا ہے، کبھی اسے بھوکا رکھ کر آزماتا ہے، کبھی اسے بے پناہ دولت دے کر آزماتا ہے، کبھی اس کے مال میں کمی کر کے آزماتا ہے، کبھی پھلوں میں کمی کر کے آزماتا ہے، پھر اللہ نے کہا کہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں۔ ناظرین، اسی کے نیچے ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کی وضاحت بھی فرمائی ہے کہ کون سے لوگ ہیں صابرین۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ہم بھی صابرین میں سے ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو وہ بے ساختہ بول اٹھتے ہیں کہ ارے ہم تو خدا ہی کی طرف سے ہیں اور خدا ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، یعنی وہ زیادہ اس چیز پہ آہو بکا نہیں کرتے، بلکہ جب بھی کوئی پریشانی کا سامنا کرتے ہیں، کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم تو اللہ ہی کے لیے دنیا میں آئے ہیں اور اللہ ہی کے لیے واپس پلٹ جائیں گے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یعنی انہی لوگوں پر ان کے پروردگار کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بے شک کوہ صفا اور کوہ مروہ یعنی کہ جو پہاڑ ہے مکہ مکرمہ میں، صفا اور مروہ، اللہ فرما رہا ہے کہ خدا کی نشانیوں میں سے ہے، پس جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر ان دونوں کے درمیان طواف کرنا یعنی آمد و رفت کرنے میں کوئی گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے، اور جو شخص خوشی خوشی اپنی مرضی سے نیکی کرتا ہے تو پھر خدا بھی یقیناً قدردان اور وہ ساری چیزوں سے واقف ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدى من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ بے شک جو لوگ ہماری ان روشن دلیلوں اور ہدایتوں کو جنہیں ہم نے نازل کیا اس کے بعد بھی وہ چھپاتے ہیں، جبکہ ہم کتاب یعنی تورات میں لوگوں کے سامنے صاف صاف ہم نے بیان کر دیا ہے، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ مگر جن لوگوں نے حق چھپانے سے توبہ کی اور اپنی خرابی کی اصلاح کر لی اور جو کتاب خدا میں ہے صاف صاف اس کو بیان کر دیا، پس ان کی توبہ میں قبول کرتا ہوں اور میں تو بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔